السلام علیکم دوستو، 25 اگست 2019 کا میرا ایک جنگ کا کالم آپ لوگوں کی نظر ہے۔ اس کالم کا عنوان تھا سوال سنڈیکیٹ کی مخالفت کا نہیں، افادیت کا ہے۔ اگر ہر کہیں سیاست کھیلی جاتی ہے تو کیا ہم سیاست کو کھیل سمجھیں، تحقیق نہیں؟ ہم نے تو ایک طبقہ ایسا بھی دریافت کیا ہے جو سیاست کھیلنے والوں سے بھی کھیل جاتا ہے، کبھی تعلیم اور کبھی تکریم کے نام پر۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی چبھن کم نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں ہم نے سوال اٹھایا کہ یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ کرتے کیا ہیں، اور وہ امریکہ میں استعمال ہونے والی اصطلاح کرائم سنڈیکیٹ کیا بلا ہے۔ معلوم نہ تھا ہمارے کرم فرما اس بات کا اس قدر برا مان جائیں گے اور اپنے کلب میں اس پر نکتہ چینی کریں گے۔ کاش اس بزم اجمال میں کوئی تفسیر مفصل ہوتا، کیونکہ آپ نے تو تاریخ تراشنی اور صدیاں آباد کرنی ہے۔ سبھی افکار کا عنوان ارادت آپ اہل کرم ہی ہو، اور ہم آپ اہل علم کے طرفدار ہیں، کوئی لٹیروں کے وفادار تو نہیں، لہذا غصہ کیوں؟ استاد کا احترام آج بھی ہے کہ اعلیٰ عدالتیں یونیورسٹیوں کے کیس اس امید کے ساتھ سنڈیکیٹس میں بھیج دیتی ہیں کہ وہاں موجود لوگ تعلیم و تحقیق سے انصاف کریں گے، کسی حرص و ہوس سے نہیں، کیونکہ سنڈیکیٹ وہ مجاز اتھارٹی ہے جو تعلیم و تحقیق ہی نہیں، تحقیقی رویوں کو بھی توازن بخشنے والا سہولت کار گروپ ہے، جو 20 سے 25 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں علاقہ کے معززین، ماہر تعلیم، ماہر سیاسیات، HEC، HED کے نمائندے اور کچھ ججز بھی ہوا کرتے ہیں۔ بجٹ اور تقرریوں کی منظوری، تحقیقی معاملات کی نگہبانی اور تدریس کی آبیاری سنڈیکیٹ ہی کا کام ہے۔ اگر یہ پلیٹ فارم متحرک اور فہیم ہو تو سب اچھا، بصورت دیگر ساری محنتیں اور ریاستیں بیکار۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ نکتہ چینیاں ہوں، مگر نئے ایونیو کھولنے کے لیے، کسی مافیا یا کسی جمود کی پرورش یا جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے نہیں، باغ و بہار اور گل و گلزار کے لیے۔ لیکن نکتہ چینی کہتے کسے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے، ہماری پارلیمنٹ کو یہ معلوم بھی ہے؟ کیا ہماری حکومت یا ہمارے کرم فرما اس کی اجازت بھی دیتے ہیں؟ امریکہ ہو یا کوئی اور ترقی یافتہ ممالک، یہ سب بحث و تمہیز، ریسرچ، انصاف اور انسانی حقوق کی ترتیب کی پیداوار ہیں۔ ذرا غور فرمائیے ایک پروفیسر کی تحقیق اور تنقید پر کہ جب مسلسل پچھلے 2 برس سے امریکی اداروں میں غیر ملکی سٹوڈنٹس کے داخلوں میں 7% کمی ہوئی اور گزشتہ سال امریکی معیشت کو مجموعی طور پر $42 ارب کا نقصان ہوا، تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بین الاقوامی طلبہ کے رجحانات کے ماہر پروفیسر سمسن مارگنسن نے اس کا ذمہ دار ٹرمپ انتظامیہ کو ٹھہرایا۔ یاد آیا ہمارے زمانہ طالب علمی میں پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل نمبر 2 مختصی بین الاقوامی طلبہ کے لیے تھا۔ اب کہاں ہیں وہ طلبہ؟ یہ ہماری تعلیمی ترقی ہے۔ سن 1996 میں میری سید مودودی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ لاہور سے کچھ عرصہ وابستگی رہی۔ اس کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے تھا۔
اس میں 17 ممالک کے طلبہ تھے اور کم و بیش 5 ممالک کے اساتذہ۔ بدقسمتی سے مشرف حکومت نے اس پر قدغن لگا دی اور بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی نے اس کا الحاق بھی ختم کر دیا۔ کیا ہمارے کسی پروفیسر نے اس پر تحقیق کی کہ ہماری بین الاقوامیت کا کتنا نقصان ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہمارا ہائر ایجوکیشن کا معیار بین الاقوامی طلبہ کے لیے باعث کشش نہیں رہا تو پالیسی ساز، قانون ساز اور سنڈیکیٹس اس کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ ہماری نئی یونیورسٹیاں جدتوں کے اعتبار سے صفر اور سیاسی آلودگی کے سبب بوسیدہ ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جامعہ پنجاب کے آئی آر ڈپارٹمنٹ، یعنی جامعہ پنجاب کے آئی آر، جامعہ کراچی وغیرہ کی ایجوکیشن یا سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے کسی پروفیسر نے اس پر تھیسس کیا کہ یونیورسٹیاں قحط الرجال کا شکار کیوں ہیں؟ کوئی ریسرچ کہ یونیورسٹیوں کے ان کے سنڈیکیٹس نے کتنا اور کیسے نقصان پہنچایا؟ کیا کسی لا کالج کے کسی پروفیسر کی ریسرچ ہے کہ جب کوئی کیس ہو، اور کیس ہو ہی کسی وائس چانسلر کے خلاف، اور وہ کیس براہ راست یا اعلی عدالت کے ذریعے سنڈیکیٹ میں جائے گا اور وائس چانسلر ہی نے اس سنڈیکیٹ کو چیئر کرنا ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا کسی ماہر تعلیم، کسی ماہر سماجیات یا کسی ماہر قانون پروفیسر نے کوئی مقبول مقالہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کی لائبریری یا ملک کی کسی بڑی لائبریری کو دیا کہ یونیورسٹیوں کے بے شمار کیس عدالتی تحریر پر کیوں ہوتے ہیں؟ کسی پروفیسر، کسی سوشل سائنٹسٹ، کسی ایجوکیشنل انجینئر کا مقالہ وائس چانسلر سرچ کمیٹیوں کی کارکردگی اور غلط تقرری کی پاداش میں ہونے والے اثرات پر سامنے آیا؟ کیا تعلیم کی اس علمی اور عملی ریسرچ کے لیے مٹیریل، لیب اور آلات و اہلکاروں کی یہاں کوئی کمی ہے؟ ایسی ریسرچ کے کتنے حوالہ جات ہمیں قیام پاکستان سے آج تک کی تعلیمی پالیسیوں میں ملتے ہیں؟ ہمارے فاضل دوستوں کو کون بتلائے کہ سدا آپ ہی نے ان نشستوں پر برا جمان نہیں رہنا؟ بحث و تمہیز کے دریچوں کا کھلنا ہی ترقی یا تبدیلی کی نوید ہوتا ہے۔ جہاں بحث کی زبان پر تالے پڑے، پھر وہی نیب کی آمد ہوتی ہے۔ جہاں بحث کی زبان پر تالے پڑے، وہی نیب کی آمد ہوتی ہے۔ صداقت عامہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو خطرات اور حادثات سے پاک کرنا ہوگا، تو یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹس کو کرپشن فری اور تعلیم دشمنی سے پاک کرنا ہوگا۔ اس میں کم تعلیم یافتہ ممبران صوبائی اسمبلی، غیر سنجیدہ معززین کی نفی ضروری ہے۔ ڈی اوز، کالج پرنسپلز، بورڈ چیئر پرسنز چونکہ یونیورسٹیوں کی تحقیق و تدریس سے ناشنا ہوتے ہیں، سو ان کی نفی بھی ضروری ہے۔ جاتے جاتے 2 سوال جو جواب اور بحث طلب ہیں۔ نمبر 1، کچھ مخصوص حالات میں جب وائس چانسلر نے تقرریاں بغیر اشتہار یا ربا پروری کی بنیاد پر کی ہوں، یا بجٹ اور ترقیوں میں میرٹ کو سبوتاژ کیا ہو، تو کیا وہ سنڈیکیٹ کی سربراہی کا حق رکھتا ہے؟ سوال نمبر 2، جو ممبر
ایجنڈا پڑھ اور سمجھ نہیں سکتا، جو ممبر ایجنڈا پڑھ اور سمجھ نہ سکتا ہو، اس کا سنڈیکیٹ میں کوڑ کی کاشت کے سوا کیا کام ہے؟ بہرحال یہ بحث ابھی باقی ہے، تاہم سنڈیکیٹ اور کرائم سنڈیکیٹ میں فرق سمجھنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم